بالعقود سے مراد تمام عہود اور تمام وعدے ہیں جو اللہ رب العزت سے کیے. احلت لکم بہیمۃ الانعام میں ہمارے حضرت نے یہ ربط بیان کیا کہ ان عقود میں تحلیل ما احل اللہ و تحریم ما حرم اللہ، اس میں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھنا اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھنا بھی العقود میں ہے. تو آگے احلت لکم بہیمۃ الانعام میں تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جو مشرکین نے تحریمیں بنا رکھی ہیں یہ چیزیں دراصل حلال ہیں، اور تم عہد کر چکے ہو تحلیل ما احل اللہ کا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھیں گے. تو اپنے اس عہد کو پورا کرتے ہوئے مشرکین کی تحریمات کو اٹھا دو، اور مشرکوں نے جو تحریمیں کی ہے ان کو رفع کرو، دور کرو. اسی طرح تحریم ما حرم اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا نیازات غیر اللہ کو، ان کو حرام سمجھو اور عقود کو پورا کرو. اب یہ ایسا ربط ہے کہ اس کی مثال نہیں، اور یہ تفسیریں آپ ڈھونڈتے رہیں گے سارے تکلفات، لیکن آپ کو پھر قدر آئے گی مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے اس ربط کی کہ مفسرین کیا کیا لکھتے رہے لیکن بات بنی نہیں. حضرت نے جو بات کی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو یہ بات دل مانتا ہے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب مولانا حسین علی صاحب کے پاس پڑھنے گیا تو حضرت نے سب سے پہلے سورۃ المائدہ کھولی اور ہمیں کہا کہ یہ ذرا ایک لطیفہ سنایا. لطیفہ یہ سنایا کہ حضرت کے زمانہ میں ایک مجذوب تھا، اور مجذوب مودی اس کا نام تھا، تو مودی مجذوب مشہور تھا. تو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا، وہ کپڑے بھی نہیں سنبھل سکتا تھا. تو جب میں جا رہا تھا تو وہ بیٹھا تھا سامنے، وہ فوراً دوڑ پڑا، کہتے مجھے کپڑے دو کپڑے دو، مولوی آ رہا ہے مولوی آ رہا ہے. وہ کوئی دوسرا مولوی جاتا تو کوئی اسے پتہ نہیں چلتا تھا. حضرت صاحب گئے، وہ کہتے چھوڑو مولوی آ گیا، مولوی ایک یہ حسین علی یہ آ گیا، مجھے کپڑے دو. وہ کپڑے شپڑے اس نے پہنے تو پھر گپوں پر بیٹھ گیا. حضرت کہتے ہیں وہ گپے ایسی لگاتا تھا کہ سکندر بادشاہ مر گیا ہے اور ہماری بکریاں یہ پہاڑ کے پیچھے ہیں. سکندر بادشاہ مر گیا، ہماری بکریاں پہاڑ کے پیچھے ہیں، اور کوئی کدھر کی لگاتا کوئی کدھر کی. تو پھر مولانا فرمانے لگے کہ یہ مودی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کون سا معنی ہوا کہ عقود کو پورا کرو ڈنگر حلال ہے؟ یہ کون سا ربط ہے؟ ڈنگر حلال ہے، ڈنگر سمجھتے ہو نا جانوروں کو ڈنگر بولتے ہیں پنجابی میں، میاں والی کی بولی میں. تو حضرت صاحب کہتے ہیں یہ عجیب ربط ہے. اللہ فرماتے ہیں اوفو بالعقود، اپنے عہد پورے کرو ڈنگر حلال ہے. اس کا کیا ربط ہے؟ تو ہمیں کہا کہ اس کو ذرا سوچ کے بتاؤ. تو ہم تفسیریں دیکھتے رہے ادھر ادھر، لیکن دل نہیں مطمئن ہوا. لیکن حضرت نے جب بیان کیا تب ہمیں پتہ چلا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیسے کیسے عجیب نکات ہیں. تو آپ میری بات کو سمجھ گئے. اوفو بالعقود سے مراد کیا ہے؟ تمام عہود. ان تمام عہود میں یہ وعدے بھی ہیں تحلیل ما احل اللہ، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھیں گے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تحریم ما حرم اللہ، اس کو ہم حرام سمجھیں گے. اللہ نے حلال کیا تحریمات عباد کو، تحریمات عباد جو بندوں کی تحریمیں تھیں اللہ کے ہاں وہ حلال تھی، اور بندوں نے اپنی طرف سے ان کو حرام قرار دیا. تو فرمایا میرے عہود کو پورا کرو اور مشرکین کی تحریموں کو اٹھا دو، اور اسی طرح میرے عقود کو پورا کرو عہود کو، اور مشرکین کی نیازات جو انہوں نے نیازات دی ہیں ان کو حرام سمجھو، میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں.
میری حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو. یہ مطلب ہے اوفو بالعقود. اب ربط لگ گیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے واسطے تمہارے بہیمۃ الانعام. اچھا اس پر حوالہ بھی مل گیا ہے. حضرت نے جو بات کی بہت زبردست بات. قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری کے اندر جو جملہ لکھا اس سے حضرت صاحب کی بات ثابت ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ احلت لکم ارادہ تحلیل ما حرم اللہ، نہیں، ارادہ تحلیل ما حرمہ اہل الجاہلیہ علی انفسہم من البحیرۃ والصائبہ. یہ تفسیر مظہری ہے. کہتے ہیں احلت سے مراد ارادہ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تحلیل ما حرمہ اہل الجاہلیت، حلال سمجھنا ان چیزوں کو کہ حرام کیا اہل جاہلیت نے علی انفسہم اپنے نفسوں پر من البحیرۃ والصائبہ، بحیرہ اور صائبہ. اب دو تائیدیں میں پیش کر رہا ہوں. ایک تو یہ ہے جو 3 حوالے میں نے دیے کہ عقود سے مراد تمام عقود الدین ہیں، تمام عقود الدین، اور احلت سے مراد تحریم المشرکین. کیا سمجھ رہے ہو؟ احلت سے مراد کیا ہے؟ تحریم المشرکین کو اٹھانا. یہ 3 حوالے وہ اور چوتھا یہ چاروں حوالے اگر ملاؤ تو مولانا حسین علی صاحب نے یہی بات کی ہے جو ان 4 حضرات نے کی. حضرت نے اسی بات کو بیان کر دیا. لیکن چونکہ ان کی عبارتیں وہ مختلف مقامات پر ہیں اور اس طرح ترتیب کے ساتھ نہیں، حضرت نے گویا کہ یہ اقوال کی ترتیب بیان کر دی. بالفاظ دیگر حضرت کے اس ربط پر ان حوالہ جات سے بھی یہی چیز نکلتی ہے بشرط غور اور فکر. احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ کی اضافت الانعام کی طرف بیانیہ ہے لیکن تشبیہ والا معنی ہے. اضافت بیانیہ ہے اور بعض حضرات بیضاوی کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں الاضافت للتشبیہ، یہ اضافت تشبیہ کے لیے ہے. مطلب کیا ہے؟ چوپائے حلال اور چوپاؤں کی مثل کے جانور حلال. کیا سمجھے ہو؟ چوپائے حلال، اور اگر اضافت للتشبیہ بنائے تو معنی کیا ہوگا؟ چوپاؤں کی مثل، ان جیسے جانور بھی حلال. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھا جائے گا اوپر تمہارے. کہاں پڑھا جائے گا؟ اگلے صفحے پر وہ آ رہا ہے. کونو غیرہ، یہاں پر بھی بات ہے کہ عامت المفسرین نے غیرہ کا نسب پڑھا ہے بنا پر حالیت کے، غیرہ کو ماقبل سے حال بنایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حال ذوالحال کی قید واقع ہوتا ہے اور قید امر زید ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لو. ذوالحال کے لیے حال کیا بنتا ہے؟ قید، اور قید کیا ہوتا ہے؟ امر زید. تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ جو غیرہ ہے یہ تحریمات الہیہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کی تحریمات کو باقی رکھو. اس سے پہلے کیا تھی؟ تحریمات عباد. اور غیرہ سے کون سی شروع ہو رہی ہیں؟ تحریمات الہیہ. اب حضرت کی بات سمجھو، پہلے تحریمات الہیہ ہیں اور غیرہ سے پہلے تحریمات عباد اور غیرہ سے تحریمات الہیہ. اب اگر غیرہ کو بنائے ماقبل سے حال تو حال ہوتا ہے قید اور قید ہوتا ہے امر زید. تو مقصد یہ ہوگا کہ تحریمات الہیہ مقصود نہیں رہیں گی، بالتبع بن جائے گی. حالانکہ جہاں پر جیسے تحریمات عباد کا بیان مقصود ہے اسی طرح تحریمات الہیہ کا بیان بھی مقصود ہے. حال بنانے کی صورت میں یہ خرابی لازم آئے گی کہ تحریمات عباد تو بن جائیں گی مقصود
اور تحریمات الہیہ جو غیرہ سے شروع ہو رہی ہے یہ بن جائیں گی غیر مقصود، حالانکہ دونوں مضمون تحریمات عباد بھی اور تحریمات الہیہ بھی مقصودی مضمون ہے۔ خرابی یہ لازم آتی ہے اگر غیرہ کو حال بنایا جائے تو تحریمات الہیہ غیر مقصود بنتی ہے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں غیرہ کو حال نہیں بنانا۔ یہ بات بھی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب غیرہ کو حال نہیں بنانا تو کیا بنانا ہے؟ فرماتے ہیں یہ کونو، اصل عبارت ہے کونو غیرہ، تو یہ غیرہ خبر ہے کس کی؟ کونو محذوف کی، کونو محذوف کی یہ خبر ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کانا کا اسم سمیت حذف ہونا اور خبر کا باقی رہنا، یہ اس کا بھی کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ حضرت نے یہ کیا کیا، کونو کو مقدر مانا اور غیرہ کو اس کی کیا بنایا؟ خبر۔ خبر موجود ہو اور کانا محل اسم حذف ہو جائے، اس کی بھی کوئی نظیر ہے؟ تو اس کی نظیریں موجود ہیں، بلکہ مستقل طور پہ یہ قانون نحو کی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ مختلف یہ قانون جو ہے، کیا قانون میں نے بیان کیا؟ کانا اپنے اسم سمیت معذوف ہو جائے اور خبر باقی رہے۔ الفیہ ابن مالک، اس میں الفیہ میں ابن مالک نے اس کی تصریح کی ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ الفیہ نحو کی کتاب ہے، تو اب اس کا ثبوت بھی پورا ہو گیا۔ اب سمجھو عبارت، کونو غیر محل صید، ہو نہ حلال کرنے والے صید کو، شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حرم میں ہو، اس حال میں کہ تم حرم میں ہو، حرم اس حال میں کہ تم حرم میں ہو، یعنی یہ کیا ہے؟ کعبہ کی تحریمات ہیں، حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، تحریمات الہیہ۔ اسی کے مقابل مشرک نے دربار بنائے کعبہ کے مد مقابل، اور مشرک اپنے درباروں کا بھی یہی حکم سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ پیر کا دربار ہے، اس کی لکڑی نہیں لے جانی۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ نہیں سنا؟ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی پیر ہوگا اور اس کی لکڑی ممنوع ہوگی، اور کبوتر ہے پیر کے، ان کو چھیڑنا نہیں، اور یہ پیر کی گائے ہے، پیر گائے، تو پیر گائے کا دودھ نہیں نکال سکتے، اور یہ پیروں کا گدھا ہے، اس پہ سواری نہیں کر سکتے، سواری نہیں کر سکتے، اور پیر گائے جس کی فصل کھا جائے اس کو وہاں فصل سے جدا نہیں کر سکتے، فصل سے نکال نہیں سکتے، اور یہ مشرک لوگ اتنے ڈرتے ہیں نا ہمارے پیروں کی گائے آ گئی، لہذا وہ گائے جو مرضی کر جائے تو یہ گائے آگے سے ہلتی بھی نہیں، مشرک گائے یہ ساری اسے دیکھتی رہتی ہے۔ تو اس کے دربار الہی کے مقابل مشرک کا دربار ہے اور وہ اس کی تعلیمیں رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دربار میرے کی تحریمات ہیں، میری تحریمات کو باقی رکھو، مشرکوں کی تحریمات کو اٹھا دو۔ ان اللہ، شیطان بھی بڑا شیطان ہے، یہ کئی جو اللہ کی تعظیمیں تھے اس نے مخلوق پر ساری کی ساری نمونے قائم کیے۔ ہمارے نور پور میں عرس لگتا ہے، بڑا میلہ ہوتا ہے، اور اس میں کنجر اور دھوم میراثی سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ کوئی ایس ایچ او آیا دیوبندی، اس نے عرس نہیں کروایا تو پیر رات کو کٹے کی شکل میں آ گیا، اور کٹے کی شکل میں آیا اور اس نے چارپائیاں الٹ دی اور اس کو جو مارا، اس کے بعد سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر عرس نہ ہوا تو کٹا پھر آ جائے گا۔ وہ کٹا پیر نہیں تھا، وہ کٹا شیطان تھا، اس نے آ کر یہ ساری حرکتیں کی۔ تو شیطان کٹا بہت حرکتیں کرتا ہے۔ انتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، ان اللہ علت اجمالی، ہر دو دعویٰ کے لیے دو دعوے تھے، تحریمات عباد اور تحریمات الہیہ، اس پر علت اجمالی ذکر کی۔ یہ میں سمجھا چکا ہوں علت اجمالی کیا ہوتی ہے۔ علت اجمالی جس میں وجہ بیان نہ کی جائے، جہاں وجہ بیان نہیں کی، فرمایا یہ حکم کیوں آیا، ان اللہ یحکم ما یرید،
بے شک اللہ یحکم فیصلہ کرتا ہے ما یرید جو چاہے، تم کون ہو سوال کرنے والے؟ اس سے بہت بڑی اصل نکل آئی قانون کہ احکام الہیہ کی علل کے پیچھے پڑ جانا اور یہ کہنا کہ ہر حکم کی ہم علت معلوم کر لیں گے اور اس کو اپنے آپ کو مکلف بنانا بے وقوفی ہے، کیونکہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ نے اجمالی علتیں ہی بیان کی، وہ تم کون ہوتے ہو سوال کرنے والے، یہ کیوں وہ کیوں، اللہ کی مرضی جو فیصلہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، نیچے کیا لکھا ہے؟ نیازات اللہ کا بیان، شرک پہلی کے چارے مضمون ذہن میں رہے، نیازات اللہ کا بیان۔ اے ایمان والو سست نہ ہو، یہ سورت ذرا مشکل ہے، میں نے ابھی اسی لیے شروع کی کہ مشکلات سے نکل جائے، یا باقی آسان ہے، سورت النساء بالکل آسان ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ امور انتظامیہ ہیں اور اس میں کوئی مشکلات نہیں۔ سورت المائدہ یہ بالکل دل ہلا دینے والی سورت ہے، مشکل سورت ہے، آسان نہیں، اس لیے پوری توجہ سے بیٹھو، سست نہ بنو۔ آپ کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرا بھی بیان کرنے پر پھر دل نہیں کرتا، آپ کا جو چہرہ اقدس سامنے ہو تو پھر آدمی کہتے ہیں چلو دفعہ ٹرکان میں لگاؤ، ترجمہ کرو، نکلتے جاؤ، لیکن آپ ذوق سے بیٹھیں گے تو میں بھی کچھ بیان کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا، ہاں تو ایسے نہ بیٹھو تعزیت پر۔ اب دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، نیازات اللہ کا بیان، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حلال کرو، کیا مطلب ہے؟ نہ حلال کرو کا کیا مطلب ہے؟ نہ بے حرمتی کرو شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی۔ لا تحلوا کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ نہ بے حرمتی کرو اللہ کی یادگاروں کی، یادگار جو علم ہے عبادت کا، شاعر اللہ ہے، بل الشہر الحرام، اور نہ شہر حرام کی، یہاں اشعار کا الف لام جنس کا ہے اور مراد تمام اشہر حرام ہے، ادب کے تمام مہینے، چاروں مہینے مراد ہے، پتہ ہے نا 4 مہینے ادب والے، اشہر حرام، اشعار واحد ہے لیکن اشعار پر الف لام جنسیت کا ہے، مراد چاروں مہینے ہیں۔ ولل حدج، اور نہ حدی کی، نہ بے حرمتی کرو شعائر اللہ کی اور نہ شعر حرام کی اور نہ حدی کی۔ حدی کس کو کہتے ہیں؟ حدی وہ مخصوص جانور ہے، الحدج مختص بما یہدی الی البیت، مفردات میں راغب فرماتے ہیں الحدج مختص بما یہدی الی البیت، یہ بار بار لفظ آئے گا، معنی نہیں کروں گا۔ حدی کس کو کہتے ہیں کہ مختص بما یہدی الی البیت، وہ خاص قربانی کا جانور ہے جو بیت اللہ یا حرم کی طرف لایا جاتا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ امام راغب رحمہ اللہ نے یہی بات لکھی، الحدج کیا مطلب؟ اللہ کی نیاز کے جانور جو مکہ کو جاتے ہیں۔ ولل قلائد، قلائد پر 2 تقریریں ہیں، ولل قلائد، اور نہ قلائد کی بے حرمتی کرو، القلائد کی بے حرمتی نہ کرو، کیا مطلب؟ القلائد کی بعض حضرات نے تو نفس قلائد ہی مراد لیجئے، وہ جو ہار ہیں جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالتے ہیں تو قلائد سے مراد وہی قلائد ہیں، ان قلائد کا بھی احترام کرو۔ لیکن محققین نے جہاں مضاف مقدر مانا ہے ذوات القلائد، ذوات القلائد، نہ حدی کی بے حرمتی کرو جس کے گلے میں پٹا نہ بھی ہو لیکن حرم کا جانور ہو، اور نہ خصوصاً ان کی جن کے گلے میں پٹا ہو اور قلائد ہوں۔ فرق کیا نکلے گا؟ حدی کا بسا اوقات پتہ نہیں چلتا کہ یہ جانور حرم کی نیاز کا ہے یا نہیں، لیکن جب گلے میں پٹا ڈالا جائے تو یہ پٹا علامت ہے کہ واقعی یہ حدی حرم کی نیاز ہے، تو اس کو خاص کر کے ذکر کیا قلائد کو، ورنہ حدی میں قلائد بھی تھے ذوات القلائد،
لیکن پہلے ذکر کیا ہدی، حرم کے دیات کے جانور کو نہ چھیڑو اور اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب القلائد، ذوات القلائد، یہ اس لیے ذکر کیا کہ خصوصاً جب ان کے گلوں میں پٹے ہوں پھر تو علامت ہے ان کے نیاز حرم ہونے کی، پھر تو اور زیادہ تاکید ہے کہ ان کی حرمتی نہ کرو، اور جس میں پٹا نہ ہو وہاں تو احتمال تو ہو سکتا ہے نا۔ تو کیا سمجھے ہو، ہدی کی بے حرمتی نہ کرو، خصوصاً جن کے گلے میں پٹے ہوں تو ان کی تو بالکل بے حرمتی نہیں کرنی۔ بلل کلائد، کیونکہ اب اشتباہ ہی نہیں رہا، بلا آمینا، اور نہ قصد کرنے والوں کی، البیت ذرا خیال کرنا ہے، نہ قصد کرنے والوں کی بیت اللہ کا الحرام جو عزت والا ہے، یبتغون فضلا من ربہم، جو تلاش کرتے ہیں فضل من ربہم، فضل اپنے رب کی طرف، برضوانہ، اور رضا رضوانن، طلب کرتے ہیں رضا کو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، بس یہ آیت سمجھنی ہے مشکل ہے۔ بلا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کی بے حرمتی کرو جو بیت الحرام کو یعنی کعبۃ اللہ کا قصد کرنے والے ہیں، حج کو آنے والے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم۔ جمہور المفسرین وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جہاں آمینا سے مراد مشرک حاجی ہے۔ او بزرگوں، آمینا سے مراد کون ہے؟ مشرک حاجی، مشرک حاجی، مشرک حاجی مراد ہے۔ اور یہ مشرک حاجی، اور جہاں فضل سے مراد ہے ارباء فی التجارت، الارباء فی التجارت، فضل سے، اور رضوان سے مراد ہے رضوان فی ذامہم وطمعہم، ان کے ذہن کے مطابق جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو نہ چھیڑو۔ مطلب کیا ہے سمجھو اس آیت کو، جمہور مفسرین کا معنی کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو وہاں پر حکومت نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کی تھی۔ اب مشرکین سنت ابراہیمی کے مطابق حج پر آتے ہیں، اور حج تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ جو مشرک حج پہ آ رہے ہیں، ان مشرکوں نے تمہیں روکا تھا حدیبیہ کے مقام پہ، اب تم نے ایسا نہیں کرنا کہ ان مشرکوں کو حج سے روک دو، ان کو حج پہ آنے دو۔ اور یہ جب تغونا، یہ مشرک جو ہیں اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں اور اللہ کی رضوان، رضا۔ یہاں پر اشکال ہوگا کہ مشرک کی تو حج قبول ہی نہیں، تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جو فضل سے مراد ہے ارباء فی التجارت، جہاں پر حج میں تجارت بھی جائز ہے تو اس سے مراد تجارتی نفع ہے، اور رضوان سے مراد ہے فی ذامہم وطمعہم، وہ اپنے گمان کے مطابق اللہ کو راضی کرنے آ رہے ہیں، چاہے اللہ راضی ہو نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مشرک بھی کعبہ کا قصد کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گمان میں، تو وہ یہ تقریر کرتے ہیں عامت المفسرین۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کے لیے ناسخ ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد بعد عامہم ھذا۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت ناسخ ہے اور یہ آیت کیا بن گئی؟ منسوخ۔ آپ کی توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ آیت میں مراد کون ہے؟ مشرکین حاجی۔ فضل کا معنی بھی آپ کے ذہن میں آ گیا، رضوان پر اشکال بھی اٹھ گیا، لیکن آیت کیا بنے گی؟ منسوخ۔ ناسخ کون ہوگا؟ انما المشرکون فلا یقربوا، مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اب ذرا توجہ کرو، ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ معنی ہی نہیں ہے۔ تو سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ میں نے بتایا کہ مولانا بین الطفتین میں کوئی آیت منسوخ نہیں مانتے۔ اب ذرا معنی سنو اور پھر دیکھو کمال۔ حضرت فرماتے ہیں جہاں مشرک حاجی مراد ہی نہیں، یہ آیت کا تعارض اور منسوخ ماننی پڑے۔ فرماتے ہیں جہاں پر مسئلہ یہ ہے
کہ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی پاک علیہ السلام کو مشرکین نے روک دیا، انہی مشرکوں میں سے بعد میں بہت سارے مسلمان ہو گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر تو روک دیا تھا، لیکن وہی مشرک تھے کہ بعد میں کیا ہو گئے؟ مسلمان۔ اب احتمال اس بات کا تھا کہ صحابہ کرام ان کو پرانی غلطی کی وجہ سے دور جاہلیت میں جو انہوں نے روکا تھا اور اس وقت وہ مشرک تھے، یہ احتمال تھا کہ اب صحابہ کا غلبہ تھا کہ صحابہ کرام وہ پرانی باری لیتے اور ان کو اب کہتے کہ اس وقت تم نے ہمیں روکا تھا کعبۃ اللہ سے، آج ہم تمہیں روک رہے ہیں۔ مسلمان ہو بھی گئے ہو لیکن تمہارے پرانے کرتوت کی یہ سزا ہے، تم نے اللہ کے نبی کو حج نہیں کرنے دیا، جہاں عمرہ نہیں کرنے دیا، ہمیں وہاں پر روکا، حدیبیہ سے ہم واپس آ گئے۔ اسلام چلو تمہارا قبول صحیح، لیکن اس کا ہم بدلہ ضرور لیں گے، لہذا تم اب کعبۃ اللہ کے قریب نہیں آ سکتے، دور دور رہو۔ کچھ سمجھ رہی ہے بات؟ آمینہ سے مراد کون ہے؟ سابقہ مشرکین جو اب مسلمان ہو چکے ہیں، اور احتمال یہ تھا کہ انہوں نے روکا نبی پاک کو، اب احتمال تھا کہ صحابہ کرام ان کو روکتے کہ تم نے ہمیں کعبۃ اللہ کا جہاں عمرے کے لیے نہیں آنے دیا تھا، چلو اسی کا مزہ چکھو، مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن وہ اقدام بڑا برا کیا تھا، تمہارے مذہب میں بھی جائز نہیں تھا، ابراہیمی کہلوانے کی نسبت بھی کعبۃ اللہ سے روکنا جائز نہیں تھا، تو اس جرم کا بدلہ یہ ہے کہ اب تم مسلمان بے شک رہو لیکن کعبۃ اللہ کا حج نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ، جو حاجی ہے، جب حرم کی نیاز والے جانور کا احترام ہے تو جو حاجی کعبۃ اللہ میں آ رہا ہے اس حاجی کی بھی بے حرمتی نہ کرو اور اس کو آنے دو۔ تو اس تقریر پر آیت کوئی منسوخ مانا ایسا کر دیا۔ جو ابتدان ساتھی تھے میں نے پوری تفصیل کر دی تھی، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قول فیصل پیش کیا کہ کوئی آیت من کل وجہ منسوخ نہیں۔ من کل وجہ کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی ایسا معنی نہ بن سکتا ہو، تو یہ معنی حضرت نے بیان کر دیا۔ غیر اللہ کے دربار کے کبوتر، شیرنی، پیسے وغیرہ استعمال میں لا سکتا ہے، اگر وہ دوسرے کی ملکیت ہوں، پھر ملکیت نہ ہوں تو پھر تو جائز ہے، لیکن جو آدمی وہاں دربار پہ جو چیز چھوڑتا ہے اس کی ملکیت تو باقی ہے۔ او بزرگوں، تو ملکیت، میت تو مالک نہیں بنتا، بابا تو مالک نہیں بن سکتا، مالک تو پہلا ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بابے کے دربار کے جو جانور ہیں تحریمات والے، تو بابا تو نہیں مالک، المیت لا یملک شیئا، بابا اس کا مالک نہیں بنتا، اس کا مالک وہی ہے جس نے وہ تحریم کی، تو غیر کی ملک میں تصرف جائز نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جہاد کرو، غنیمت میں لے لو، لیکن یہ کام مشکل ہے۔ سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھے؟ آمین البیت بھی سمجھ آ گیا، آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا فاذا حللتم فاصطادوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ فاصطادوا تو شکار کرو، فاصطادوا مفسرین متفق ہیں الامر للاباحہ، جہاں پر امر اباحت کے لیے روح المعانی، بیزابی، بحر المحیط، سارے بزرگ اس بات پہ متفق ہیں کہ الامر للاباحہ، امر کس کے لیے؟ اباحت کے لیے۔ اب شکار کر سکتے ہو، فاصطادوا، اب شکار کر سکتے ہو۔ حضرت تھانوی نے یہاں سے ایک نقطہ اخذ کیا، فرماتے ہیں کہ امر لایا گیا ہے اباحت کے لیے، اور بھی کوئی چیز سیگا لایا جا سکتا تھا، یہاں امر اباحت کے لیے کیوں لایا گیا؟ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایسا مباح جس کے ترک پر، ایسا مباح جس کے ترک پر التزام کا خطرہ ہو تو اس مباح کو کرنا ضروری ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ایسا مباح جس کے ترک کو لازمی سمجھا جا رہا ہو،
اور شبہ پڑتا ہو کہ ترک لازمی ہے تو اس مباح کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے صیغہ لایا گیا وہ جو وجوب کے لیے آتا ہے، امر والا صیغہ لایا گیا۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا استنباط ہے۔ فاستادو ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور نہ ابھارے تم کو شنآن قوم، بغض کسی قوم کا، ان صدوکم، یہ کہ روکو تم، ان صدوکم، یہ کہ روکا تھا انہوں نے تم کو، ان المسجد الحرام، اگر یہ جملہ دیکھ لینا ان صدوکم، یہ کہ روکا تھا انہوں نے تم کو مسجد حرام سے، اگر غور فکر عقل صحیح ہو تو یہ جملہ بتاتا ہے کہ بات مولانا حسین علی کی ہے۔ اب آ گئی نا بات کہ اثر روکنے کی وجہ ہے کہ انہوں نے جو روکا تھا، تو اسی جملہ سے حضرت نے لیا یہ آیت کا اصل مطلب یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں فہم قرآن۔ ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، یہ کہ تم زیادتی کرو، کسی قوم کا بغض تجاوز نہ کرو اس میں آ کر، کیونکہ قانون یہ ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم، اور نہ تعاون کرو اثم والعدوان، زیادتی کے کاموں میں۔ اثم مقابل کس کے ہے؟ تقوی سے۔ عدوان مقابل کس کے ہے؟ بر کے۔ بر کے مقابل عدوان اور تقوی کے مقابل اثم۔ اثم و عدوان پر یہ تعاون نہ کرو۔ یہاں سے پورا قانون کلی نکل آیا۔ قانون کلی آپ پڑھتے ہیں اصول میں کہ بسا اوقات جو مقدمات ہیں وہ حکم مقاصد کا لگتا ہے، یہ فقہا کا ضابطہ ہے، اور یہ قانون یہی سے نکلا کہ مقدمات کا حکم ہوتا ہے مقاصد والا۔ او بزرگوں، مقدمات کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مقاصد والا، مقاصد والا۔ اور جہاں پر کیا فرمایا کہ جو نیکی ہے اس کے تعاون کا بھی حکم دیا۔ تعاون کرنا مقدمات ہے، نیکی مقصد ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ مقاصد جو ہوتے ہیں وہ بھی، مقدمات جو ہیں وہ بھی حکم مقاصد کا رکھتے ہیں، اسی آیت سے مستنبط ہے۔ اور قانون کلی یہ ہوا کہ جو بھی نیکی کا کام ہے اس میں تعاون کرو، تقوی کا کام ہے اس میں تعاون کرو، اشاعت التوحید میں تعاون کرو، رد الشرک والبدعہ میں تعاون نہ کرو۔ جہاں اشاعت التوحید و سنہ ہو، تیرا دماغ نہیں ٹھیک، اشاعت التوحید و سنہ میں تعاون کرو اور شرک و بدعت میں تعاون نہ کرو۔ اشاعت التوحید میں تعاون کرو اور شرک و بدعت میں تعاون نہ کرو۔ شرک کے کام، اب یہ بڑا وسیع مفہوم ہے، اس میں پوری زندگی پھیلی ہوئی ہے کہ جو بھی گناہ کا اور بدی کا کام ہے اس میں تعاون کرنا بھی حرام ہے، اور جو نیکی کا کام ہے اس میں تعاون کرنا بھی محمود ہے۔ اب آپ پوری زندگی اپنی دیکھ لیں، بدعت کرنا بھی حرام اور بدعت کا تعاون کرنا بھی۔ بدعت کی مجلس میں جانا تعاون ہے یا نہیں؟ بیٹی کو چندہ دینا، مشرک کو چندہ دینا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، محفل نعت کے لیے، عید میلاد النبی کے لیے، اپنی دکان پہ جھنڈی لگانا، بدعت کی کسی صورت میں بھی تعاون کرنا کیا بنے گا؟ حرام۔ اور توحید کا کسی صورت میں بھی تعاون کرنا کیا بنے گا؟ تعاونوا علی البر والتقوی۔ اور یہ ایسا قانون ہے پوری زندگی اس میں آ گئی۔ اور کسی مشرک کا تعاون نہ کر شرک والے کام پر، کسی بدعی کا تعاون نہ کر بدعت والے کام پر، اور جو بھی مواحد جہاں توحید بیان کر رہا ہو اور جہاں رد الشرک کر رہا ہو اور جہاں رد البدعہ کر رہا ہو تو کم از کم اتنا تعاون تو کرنا جتنا حضرت موسیٰ نے مانگا تھا کہ اللہ مجھے ہارون دے دے
تاکہ جب لوگ میری تکذیب کریں گے نا تو حضرت ہارون ایک تو ہوگا واہ موسیٰ واہ، ٹھیک ہے تو نے حق کہا، سچ کہا، تو سبق میں بھی تعاون کرو نا، سبق میں بھی تعاون، یہ بھی علل بر والتقویٰ۔ تو سبق سے لے کر پوری زندگی کا قانون قرآن نے ایک جملے میں بیان کر دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آئین اسلام، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے۔ یہ ہے نسخہ عمل۔ قرآن صرف تقریر نہیں کرتا، قرآن تقریر دل میں جماتا ہے، صرف ظاہراً نہیں، اپنے باطن کی اصلاح کرو، اور باطن کی اصلاح تب ہوگی کہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ واتقوا اللہ، اصلاح باطن کے لیے نسخہ عمل، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا والا ہے۔ یہ آیت پھر آ گئی نا تزکیے کی۔ لوگ سمجھتے ہیں تزکیے خانقاہوں میں ہیں، اور آج کل جو بھیڑیے خانقاہوں میں بیٹھے ہیں وہ خود محتاج اور قابل تزکیہ کے۔ قرآن جس انداز میں تزکیہ کرتا ہے اس کی مثال نہیں، احکام بیان کر کے تزکیہ کر دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک ہی آیت پہ آدمی عمل کر لینا، اسی پہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر آدمی اسی کو مراقبہ کرنا شروع کر دے عذاب الہی کا، تو انسان پوری زندگی خانقاہوں سے کوئی چیز نہیں ملے گی جو اللہ کی کتاب اسے دے رہی ہے ایک جملے میں۔ یہ تزکیے والی کتاب ہے، سن رہے ہو یا نہیں؟